کہ مدینے کے تاجدار، نبیوں کے سلطان، میرے اور تیرے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بشر ہے، یعنی رسول اللہ کا جو جسم مبارک ہے، وہ بھی عام انسانوں جیسا نہیں ہے، بلکہ وہ ہر انسان سے بھی اور انبیاء علیہ السلام کے جسموں سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ اب میں بات ایسے ہی نہیں کر دی، میں حوالہ بھی دیتا ہوں۔ اب بندہ جب فوت ہوتا ہے تو بندے کو جہاں دفن کیا جاتا ہے، جب بندہ پیدا ہونے لگتا ہے اس کے جسم کے لیے خمیر لیا جاتا ہے، یعنی مٹی لی جاتی ہے۔ وہ مٹی لے کر اس کے جسم کو بنایا جاتا ہے، اس کے بشر کو تیار کیا جاتا ہے۔ یعنی جو جسم ہے انسان کا یہ مٹی سے بنا ہے، اور یہ مٹی کہاں سے لی جاتی ہے؟ مٹی وہاں سے لی جاتی ہے جہاں سے بندہ پیدا ہوتا ہے، یعنی مرتا ہے، دفن کیا جاتا ہے، تو وہاں سے بندے کو تو نہیں پتہ بندہ کہاں کا ہے۔ اب بندہ پیدا ہو امریکہ میں، مرے پاکستان میں، تو لہٰذا اس کا خمیر بھی پاکستان سے لیا گیا تھا۔ جہاں پر دفن ہوا وہاں سے اس کے جسم کی مٹی لی گئی، وہاں سے مٹی لے کر اس کے جسم کو تیار کیا گیا، اس کے جسم کا بشر بنایا گیا۔ اب میرا سوال یہ ہے، تیرے اور میرے جسم کو جب تیار کیا جائے، تیرے میرے جسم کی مٹی پاکستان سے، کسی کے جسم کی مٹی انڈیا سے، کسی کے بشر کی مٹی امریکہ، کینیڈا، یورپ، فلسطین، کسی ملک سے، مدینے کے تاجدار، نبیوں کے سلطان، تیرے اور میرے آقا کا بشر جب تیار ہونے لگا تو آپ کے جسم مبارک کی مٹی کہاں سے لی گئی؟ رب ذوالجلال نے فرمایا جا جبریل دنیا پہ چلا جا اور دنیا سے میرے محبوب کے لیے مٹی لے کر آ، مٹی لے کر آ۔ اب جبریل امین آسمان سے آنے والے، اب آپ کی سپیڈ کتنی ہے؟ اتنی سپیڈ ہے کہ آسمان پر ہو، سدرۃ المنتہا پر ہو، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھیں اور پھیرنے کا ارادہ کریں اور پھیرنے لگیں، تو جبریل امین سدرۃ المنتہا سے اتنی رفتار میں آتے ہیں، رب کعبہ کی قسم، کہ وہاں سے اسماعیل کو ہٹا کر وہاں پر دمبا پیش کر دیتے ہیں۔ خود سوچو اس جبریل کی سپیڈ کتنی ہوگی۔ اب جبریل امین آ رہے ہیں آسمان سے نیچے، آسمان سے نیچے کیا لینے کے لیے؟ مصطفیٰ کریم کے جسم کی مٹی لینے کے لیے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ مٹی کس کی ہے؟ مدینے کے تاجدار کے جسم مبارک کی۔ اب جب نیچے آ رہے ہیں، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میرے محبوب کے جسم کی مٹی ہو اور عام ہو؟ فرما نا نا نا، عام نہیں ہونی چاہیے، جنت کے ٹکڑے میں سے مٹی آنی چاہیے۔ اب اس بات پہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہوگا کہ رسول اللہ کا جو مزار مبارک ہے، روزہ مبارک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ روضۃ من ریاض الجنہ، روضۃ من ریاض الجنہ سارے۔ اب جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی قبر جنت کا باغ ہے، مومن کی قبر جنت ہے، جنت کا ٹکڑا ہے۔ عام مومن کی قبر جنت کا ٹکڑا ہو سکتی ہے، مومن کی، عام مومن کی، 5 وقت نماز پڑھنے والے کی، روزہ رکھنے والے کی، شب زندہ داری بیداری کرنے والے کی، تو نبیوں کے تاجدار کی قبر کا عالم کیا ہوگا؟ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کی مٹی لینے کے لیے جبریل امین نیچے آئے تو رب ذوالجلال نے اس جگہ کو، اس حصے کو جنت کا ٹکڑا قرار دے دیا، روضۃ من ریاض الجنہ۔ آج بھی وہاں پر بڑے الفاظ میں لکھا ہوا ہے روضۃ من ریاض الجنہ، روضۃ من ریاض الجنہ، سارے پکا لو، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا۔ اب وہاں سے مدینے کے تاجدار، اب سرکار کا جو جسم مبارک ہے اور تو کہیں نہیں نا، سرکار کا روضۃ من ریاض الجنہ میں ہی ہے نا۔ اب وہاں پر مدینے کے تاجدار کے جسم پاک کی مٹی لی گئی، خمیر لیا گیا،
اور اس خمیر سے سرکار کا جسم بنایا گیا۔ آج جو کہتے ہیں، آیت پڑھتے ہیں قرآن کی، کل انما انا بشرکم مثلکم، دیکھو جی سرکار تو ہمارے جیسے بشر ہیں۔ میں نے کہا بشر ہمارے جیسے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کے بھی ہاتھ ہیں، مصطفیٰ کے بھی پاؤں مبارک ہیں، مصطفیٰ کا بھی جو ہے کہ آنکھیں مبارک ہیں، ہر چیز مصطفیٰ کی ہمارے جیسی، مگر ہمارے جیسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے جیسے ہیں۔ مصطفیٰ تو نبیوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ حضرات گرامی اور مرتبت، میں عرض کر رہا تھا کہ مصطفیٰ کے نور مبارک کو رب ذوالجلال نے اپنے قرب میں رکھا۔ کتنی دیر تک؟ 40,100 سال تک اپنے قرب میں رکھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟